فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کے جلد 2 کے 21ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب میں حرف ہا سے متعلق الفاظ کی فصل نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، جس میں محبت کے عنوان سے محبت کا تیسرا حصہ آج ہم شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا آج ہے 371، فصل 1 محبت کا تیسرا حصہ، اور باب کا نمبر ہے 675۔ اس باب کا عنوان ہے خدا کی خاطر محبت۔ حدیث نمبر 3177۔ دو مومن کبھی ملاقات نہیں کرتے مگر ان میں افضل وہ ہوتا ہے جس کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بہ جیم 74 صفحہ 398، سن جیم 69 صفحہ 750 کا عین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3178۔ راہ خدا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بروز قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے، جن کے اجسام اور ممبروں کا نور ہر چیز کو روشن کر دے گا، یہاں تک کہ وہ نور ہی کے ساتھ پہچانے جائیں گے، اور ان کے لیے کہا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی راہ میں محبت کیا کرتے تھے۔ بہ جیم 74 صفحہ 399، سن کا صفحہ 397، 100 قاف امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3179۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم نے کوئی عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے دیے اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ خداوند عالم نے فرمایا، نماز تو تمہارے لیے دلیل و برہان ہے، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، صدقہ تمہارے لیے سایہ ہے، اور ذکر تمہارے لیے نور ہے۔ یہ سب کچھ تم نے اپنے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار پھر تو ہی بتا مجھے، تجھے کون سا عمل تیرے لیے ہے؟ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کبھی صرف میری وجہ سے کسی دوست سے محبت اور میری ہی وجہ سے کسی دشمن سے دشمنی کی ہے؟ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ افضل ترین عمل راہ خدا میں کسی سے محبت یا دشمنی ہوتا ہے۔ بہ جیم 69 صفحہ 253 ند۔ حدیث نمبر 3180۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، دنیا سے تمہاری روگردانی تمہیں راحت عطا کرتی ہے، میرے ساتھ تمہارا لو لگا لینا میرے نزدیک تمہیں قابل عزت و توقیر بنا دیتا ہے، لیکن کیا کبھی میری وجہ سے کسی کو اپنا دشمن یا دوست بھی بنایا ہے؟ جو بہ جیم 78 صفحہ 357 فے کنز خے 240158۔ اسی کتاب میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ تم فلاں عابد سے کہہ دو کہ پھر سلسلہ حدیث مذکورہ بالا مضمون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ حدیث 3181، اللہ کی خاطر محبت یا راہ خدا میں محبت قریب ترین رشتہ داری ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3182، خدا کی راہ میں محبت گہری اور مضبوط رشتہ داری سے زیادہ پختہ ہوتی ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3183، خدا کی خاطر مودت سب سے پختہ چیز ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3184، راہ خدا میں مودت دو نسبوں میں مکمل ترین نسب ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3185، افضل ترین عمل کسی سے خدا کی راہ میں محبت کرنا یا کسی سے خدا کی راہ میں دشمنی کرنا ہے، کنز خ 24638 خ 24641 عین رسول اکرم۔ حدیث 3186، جو دو آدمی راہ خدا میں آپس میں محبت کرتے ہیں ان میں افضل وہ ہوتا ہے جس کی محبت اپنے ساتھی سے زیادہ ہوتی ہے، کنز خ 24648 رسول اکرم۔ حدیث 3187، اسلام کا مضبوط ترین رشتہ جس کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے یہ ہے کہ تم کسی سے محبت کرو تو خدا کی راہ میں اور کسی سے دشمنی رکھو تو بھی خدا کی راہ میں، کنز خ 24656 خ 24657 عین رسول اکرم۔ حدیث 3188، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری حقیقی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف میرے ہی لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف میری ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، کنز 24671 رسول اکرم۔ حدیث 3189، خدا کی راہ میں کسی سے محبت کرنا ایک فریضہ ہے اور خدا کی راہ میں کسی سے دشمنی کرنا بھی ایک فریضہ ہے، کنز خ 24688 رسول اکرم۔ حدیث 3190، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے تو تم اپنے دل میں دیکھو، اگر وہ خداوند عالم کی اطاعت کرنے والوں کو دوست اور خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو دشمن رکھتا ہے تو تمہارے اندر اچھائی ہے اور خدا تمہیں دوست رکھتا ہے۔ اگر تمہارا دل خدا کی اطاعت کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے اور خدا کے نافرمانوں کو دوست رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ نہ تو تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے نہ ہی خدا تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، بلکہ خدا بھی تمہارا دشمن ہے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ بہ جیم 69 صفحہ 247 کا سن امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3191، وہ شخص جو نہ تو دین کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے نہ ہی دینی بنیاد پر کسی سے دشمنی کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ بہ جیم 69 صفحہ 250 کا جیم 2 صفحہ 127 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3192، کسی شخص کی دین سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہو۔ بہ جیم 69 صفحہ 237 لام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3193، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ راہ خدا میں محبت کرنا ایمان کے عظیم ترین شعبوں میں سے ہے۔ جان لو کہ جو شخص کسی سے راہ خدا میں محبت کرتا ہے راہ خدا میں دشمنی کرتا ہے، راہ خدا میں کسی کو دیتا ہے، راہ خدا میں کسی سے روکے رکھتا ہے تو وہ خدا کے برگزیدہ لوگوں سے ہے۔ جیم 69 صفحہ 240 کا سن رسول اکرم۔ حدیث 3194،
اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اے عبد خدا، کسی سے محبت کرتے ہو تو راہ خدا میں کرو، کسی سے دشمنی کرتے ہو تو راہ خدا میں کرو، کسی سے دوستی کرتے ہو تو راہ خدا میں کرو، کیونکہ اس طرح ہی خدا کی ولایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا، خواہ اس کی نمازیں اور روزے کس قدر بھی زیادہ ہوں، جب تک کہ وہ اس طرح نہ ہو جائے۔ اور آج کے دن لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، لہٰذا مذکورہ بنیادوں پر ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے دشمنی کریں۔ بے جیم 68 صفحہ 69، میمز جیم 69 صفحہ 236، میم عین نون لی رسول اکرم۔ حدیث 3195، جو شخص تمہارے ساتھ مل کر دین کی بہتری کے سلسلے میں جہاد کرے اور تمہیں حسن یقین کی دولت عطا کرے، اس کے ساتھ راہ خدا میں محبت کرو۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 676، عنوان ہے میں آپ کے ساتھ راہ خدا میں محبت کرتا ہوں۔ حدیث 3196، کسی شخص نے حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا، میں راہ خدا میں آپ کے ساتھ شدید محبت کرتا ہوں۔ امام نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تو تیری راہ میں کسی سے محبت کروں لیکن تو مجھ سے دشمنی کرے۔ پھر اس سے فرمایا، میں بھی تیرے ساتھ اسی ذات کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہوں جس کی راہ میں تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے جیم 78 صفحہ 140 فے امام زین العابدین علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو محبت حصہ 4، باب 68، بخدا تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، نیز روح، باب 1562، روحیں مسلح لشکر ہیں۔ فصل نمبر 1، محبت کا چوتھا حصہ۔ ہم صفحہ نمبر 379 پر آ گئے ہیں۔ محبت کا عنوان جاری ہے اور چوتھا حصہ اس پہلی فصل میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ باب نمبر ہے 677 اور عنوان ہے پیغمبر اسلام کی محبت۔ حدیث نمبر 3197، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا۔ کنز خ 70، خ 71 قاف صفحہ 41، خ 91 قاف رسول اکرم۔ حدیث 3198، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا۔ میرے اہل بیت اس کے اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، میری اطرت اس کی اطرت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی، اور میری ذریت اس کی اپنی ذریت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔ کنز خ 93 رسول اکرم۔ حدیث 3199، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا، میری اطرت اس کی اپنی اطرت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی، میرے اہل بیت اس کے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، اور میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔ بے جیم 27 صفحہ 13 عین رسول اکرم۔ حدیث 3200، خدا سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ خدا کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بے جیم 70 صفحہ 14، لی عین ما بشا رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو ایمان کے عنوان سے باب نمبر 357، ایمان کی حقیقت۔ باب نمبر 678، 678، اہل بیت علیہم السلام کی محبت۔
یہ اس کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 3201، جو شخص ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے خدا کی سب سے پہلی نعمت ملنے پر خدا کی حمد کرنا چاہیے۔ سوال کیا گیا کہ سب سے پہلی نعمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ولادت کی پاکیزگی یعنی کہ حلال زادگی ہے، اور ہم اہل بیت سے محبت وہی شخص کرتا ہے جس کی ولادت پاکیزہ ہوتی ہے، وہ حلال زادہ ہوتا ہے۔ مشکو صفحہ 81، قر صفحہ 81 عین رسول اکرم۔ حدیث نمبر 3202، جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت میں ائمہ کی محبت عطا کی ہے، اس نے دنیا اور آخرت کی اچھائی کو پا لیا ہے، اور اپنے جنتی ہونے میں اس سے ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اہل بیت کی محبت کی 20 خوبیاں ہیں، 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں۔ مشکو صفحہ 81 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو مکمل حدیث۔ حدیث نمبر 3203، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر فائدہ دے گی جہاں کی مصیبتیں بہت ہی عظیم ہوں گی۔ 1، موت کے وقت، 2، قبر کے وقت، 3، قبر سے اٹھتے وقت، 4، کتاب کے وقت، 5، حساب کے وقت، 6، میزان کے وقت، اور 7، صراط کے وقت۔ ب جیم 7 صفحہ 247 رسول اکرم۔ حدیث 3204، حارث اعور کہتے ہیں کہ ایک دن نصف النہار کے وقت میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا تمہیں اس وقت میرے پاس کیا چیز لے کر آئی ہے؟ میں نے عرض کیا بخدا آپ کی محبت اس وقت مجھے لے آئی ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے 3 مقامات پر دیکھو گے۔ 1، اس وقت جب تمہاری روح یہاں تک پہنچ جائے گی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف اشارہ فرمایا۔ 2، صراط کے وقت، اور 3، حوض کے قریب۔ ب جیم 5 صفحہ 195۔ حدیث 3205، جو شخص میری اطرت سے محبت نہیں کرتا اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ 1، یا تو وہ منافق ہوتا ہے، 2، یا پھر زنا زادہ ہوتا ہے، اور 3، یا پھر اس کی ماں حیض کی حالت میں اس سے حاملہ ہوتی ہے۔ 9 جیم 4 صفحہ 576 لام رسول اکرم۔ حدیث 3206، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جس کا مطلب ہے یعنی جو خدا پر ایمان لایا اس نے مضبوط رسی پکڑ لی کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد ہم اہل بیت کی مودت ہے۔ 9 جیم 1 صفحہ 263 قب امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3207، تمام ائمہ اولاد حسین سے ہوں گے، وہی خدا کی مضبوط رسی ہیں اور وہی خدا کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ 9 جیم 1 صفحہ 263 نون رسول اکرم۔ حدیث 3208، جو شخص نجات کی کشتی پر سوار ہونے اور مضبوط رسی کو تھامنے کا خواہش مند ہے، اسے میرے بعد علی کی ولایت کو اپنانا، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اس کی اولاد میں سے ائمہ علیہم السلام کی امامت کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ 9 جیم 1 صفحہ 264 لام رسول اکرم۔ حدیث 3209، ہم ہیں تقوی کا حکم، ہدایت کا راستہ، اعلیٰ مثال، عظیم حجت اور مضبوط رسی۔ رے نور الثقلین جلد 8 صفحہ 464۔ حدیث 3210، میں خداوند عالم کی مضبوط رسی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا مضبوط اور محکم رشتہ ہوں۔ 9 جیم 1 صفحہ 264 ید حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو امامت، باب نمبر 135، عنوان امامت خدا کا راستہ ہے۔
باب نمبر 679، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو ہماری محبت فائدہ نہیں دے گی، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث 3211، جابر جعفی سے فرمایا، اے جابر، میرے شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دو اور انہیں بتا دو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا کا قرب اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اے جابر، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اسے ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ بہ جیم 71 صفحہ 179، ما نبا صفحہ 279، قاف امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3212، حوض کوثر پر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا اور میری اطرت میرے ساتھ ہوگی، لہٰذا جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے اور ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ 9 جیم 5 صفحہ 681، لام حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3213، عمر بن خالد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ہمارے پاس نہ تو برات ہے، نہ ہی ہمارے اور خدا کے درمیان کسی قسم کی رشتہ داری ہے، نہ ہی خدا پر ہماری کوئی حجت ہے، ہم خود بھی اطاعت کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے اسے ہماری ولایت فائدہ پہنچائے گی، اور جو گناہگار ہے اسے ہماری ولایت فائدہ نہیں پہنچائے گی، لہٰذا تم کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آنا، کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آنا۔ جیم 11 صفحہ 185۔ باب نمبر 680، خدا کی قسم تو مجھے دوست نہیں رکھتا، یہ عنوان ہے اس باب کا۔ حدیث نمبر 3214، ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے 3 مرتبہ کہا، خدا کی قسم میں آپ کو ضرور دوست رکھتا ہوں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم مجھے دوست نہیں رکھتے۔ یہ سن کر اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، گویا آپ میرے دل کے حال کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کے خلق کرنے سے 2000 سال پہلے روحوں کو خلق فرمایا اور میں نے وہاں پر تمہاری روح کو نہیں دیکھا۔ بہ جیم 61 صفحہ 132، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3215، اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، یا امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ سے راہ خدا میں محبت کرتا ہوں، باطن میں بھی اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح ظاہر میں کرتا ہوں، اور باطن میں بھی آپ کی محبت کا دین ویسے اختیار کیے ہوئے ہوں جس طرح ظاہر میں۔ اس وقت حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ یہ بات سن کر آپ نے اپنا سر اقدس جھکا لیا اور زمین پر چھڑی سے نقطے لگانے لگے۔ کچھ دیر بعد سر کو اٹھایا اور فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 1000 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جن میں ہر ایک حدیث کے 1000 ابواب ہیں۔ مومنین کی روحیں آپس میں ملتی ہیں، ایک دوسرے کی خوشبو سونگھتی ہیں اور ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں، پس جو روحیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانتی وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ میں خدا کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ نہ تو مجھے ان چہروں میں تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی ان ناموں میں تمہارا نام دکھائی دیتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک اور شخص آ گیا اور کہا، یا امیر المومنین، میں راہ خدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
اس میں ایک نوٹ آگے ایڈ کیا ہوا ہے کہ یہ جملہ اصل کتاب میں نہیں ہے۔ آپ سے باطن میں بھی ویسی ہی محبت کرتا ہوں جس طرح ظاہر میں کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت نے اسی چھڑی سے زمین پر پھر نقطے لگانے شروع کر دیے، پھر اپنا سر بلند کر کے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، جاؤ اور اپنے لیے فقر و تنگ دستی کی چادر تیار کرو، کیونکہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے علی ابن ابی طالب، ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کی طرف فقر و تنگ دستی اس قدر تیزی کے ساتھ آتی ہے جس طرح سیلاب وادی کی ڈھلان کی طرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز۔ بہ جیم 61 صفحہ 134، اختصا صفحہ 139، بسا قاف۔ باب نمبر 681 بلائیں موالیوں کے لیے ہیں۔ حدیث 3216۔ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بخدا میں آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا، تو پھر اپنے لیے فقر و ناداری کی چادر بھی تیار کر لو، کیونکہ خدا کی قسم فقر و ناداری ہماری اور ہمارے شیعوں کی طرف وادی میں آنے والے سیلاب سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ بلاؤں کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے، پھر تم سے، اور سہولت کی ابتدا بھی ہم ہی سے ہوتی ہے، پھر تم سے۔ بہ جیم 46 صفحہ 360 ماں۔ حدیث 3217۔ حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر کے لیے اپنی ڈھال تیار کر لو، کیونکہ ہم سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سیلاب سے بھی زیادہ تیز آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ کنز خ 16642، خ 16647، 16645، 16644 اور 16648، عین مشکو صفحہ 78 قاف۔ رسول اکرم۔ حدیث 3218۔ جو شخص ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے فقر کے لیے چادر یا ڈھال تیار کر لینی چاہیے۔ کنز خ 37615، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3219۔ محبان آل محمد کی توصیف میں فرماتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ہم سے ظاہری اور قلبی محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگ اعلیٰ قسم کے افراد ہیں جنہوں نے میٹھا اور خوشگوار پانی پیا ہو اور کتاب کے اوائل اور فصل خطاب اور سبب الاسباب کے تعلیم سے آراستہ ہوں، وہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ فقر و فاقہ اور دوسری قسم کی بلائیں تیز رفتار گھوڑے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف آتی ہیں، انہیں رنج و غم نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور وہ زلزلوں اور فتنوں کی آماجگاہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو مجروح ہیں، کچھ مقتول اور کچھ دور دراز کے علاقوں میں جلا وطن ہوتے ہیں۔ تحف صفحہ 240، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3220۔ اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ شر جیم 18 صفحہ 275، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3221۔ سعد بن طریف کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک جمیل ارزق بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہاں شیعان آل محمد پر نازل ہونے والی بلاؤں اور مصیبتوں کا ذکر چل نکلا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور انہوں نے وہی کچھ کہا جو تم کہہ رہے ہو۔ چنانچہ وہ دونوں بزرگوار یعنی امام سجاد علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات کہی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
خدا کی قسم بلائیں، فقر و فاقہ اور قتل و غارت ہمارے محبوں کی طرف تیز رفتار گھوڑے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر آتے ہیں، بلکہ اس سے لاب سے بھی تیز تر، جو اپنے انتہائی نشیبی علاقے میں پہنچتا ہے۔ اگر تم اس طرح کے مصائب سے دوچار نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں۔ بہ جیم 67 صفحہ 246۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بلا باب نمبر 455۔ خداوند عالم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ ہے اس باب کا عنوان۔ نیز ولایت باب نمبر 4234 اولیاء خدا۔